بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں، جو بھی نظر آ رہی ہوں۔ جب خیریت نہیں ہوگی تو نہیں نظر آؤں گی، ہے کہ نہیں؟ ٹھیک بات کہہ رہی ہے نانی کی۔ اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ آپ سب کی میں بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ بوڑھی نانی کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ سب کی شکریہ، مہربانی۔ ٹھیک ہے بھائی، دیکھو بچوں کا بھی دل ہوتا ہے نا بھائی۔ مجھ سے جو چھوٹے ہیں، میری عمر کے ہیں، ان کی بھی میں نانی ہوں، اور جو چھوٹے ان کی تو ہوں بھی ہچکیاں آ رہی۔ ہماری بیٹی کہتی ہے آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، ڈاکٹر ہے نا وہ، اس لیے بھائی تو ڈاکٹر ہی کریں گی نا۔ تو آج پھر آ جائے موضوع کی طرف، اس سے بھی پیشتر کے میری ہچکیاں ناقابل برداشت آپ کے لیے ہوں۔ تو آج میں آپ چاہے چکن لے لیں، بیف لے لیں، جو بھی لے لیں۔ بیف لے لیں گے تو وہ بھی نہیں، چکن بہت جلد، چکن بھی کوئی سستی نہیں ہے۔ بیف لے لیں، بیف کا سالن بڑے مزے کا بنتا ہے، یہ میری بات آپ لکھ لیں۔ تو بہت دیر گلتا ہے نا، تو ساری مقصد، اور ادرک ڈالیں تو کوئی بادی نہیں ہوتا۔ کہ چکن دیکھیں بڑا کرتے ہیں نا کتنے ہفتوں میں، چند ہفتوں میں وہ مرغی چوزے سے بڑی ہو جاتی، تو اس میں بہت ساری، مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، لوگ کہتے ہیں کہ کینسر کی ایک وجہ یہ چکن کا وہ بھی ہے۔ بہرحال واللہ عالم، بہرحال جتنی منہ اتنی باتیں۔ آپ 4 لوگ بیٹھے ہوں گے تو ہر طرح کی باتیں ہوں گی۔ تو آپ بیف کا گوشت لے لیں، چاہے 1 پاؤ لے لیں۔ آج میں آپ کو گوبھی گوشت بہت مزے کا پکتا ہے، بہت مزے کا پکتا ہے۔ اب آپ نے بھائی گوشت تھوڑا لے لیں، 1 پاؤ لے لیں، 1 پاؤ بھی بہت ہوتا ہے، سمجھے بھائی۔ جہاں آپ چکن 1 کلو پکائیں گے، وہاں 1 پاؤ میں بھی آپ ہنڈیا پکا سکتے ہیں۔ تو آپ نے ہنڈیا چڑھائی، گوشت گلنے چڑھایا، اس میں پورا ویسی پیاز ڈالیں، لہسن ڈالیں، ادرک ڈالیں، مرچ ڈالیں، ہلدی ڈالیں، گرم مسالہ ڈالیں، دھنیا ڈالیں پسا ہوا، سارا ڈالیں آپ، چاہے ویسی چڑھا دیں، اور گھی تیل ویسی ڈالیں، گوشت گلنے دیں، اندر تک اس کے مسالہ رچ بس جائے گا، نمک بھی ڈال دیں۔ اچھا، اب یہ ہو گیا، آپ نے اب گوبھی کو دھویا، کاٹا، کہ پھول کو ڈنٹل نکال دیں، اور گوبھی چاہے ½ کلو ڈالیں، چاہے 3 پاؤ ڈالیں، 1 پاؤ گوشت سہ لے گا، کیونکہ یہ بھنا پکے گا، لیکن آپ نے مسالہ اچھا ٹائٹ ڈالا ہے جب۔ اچھا، اب اس میں آپ نے ٹماٹر بھی ڈال دیں، ٹماٹر کم سے کم 1 پاؤ ڈلے گا، کیونکہ ہم نے مسالہ وہاں ٹائٹ ڈالا ہے نا، پیاز بھی ڈالی ہے، ہر چیز ڈالی ہے۔ اب پاؤ نہیں تو 4 ٹماٹر، پاؤ ہی ہو جاتا ہے وہ، باریک باریک۔ ابھی وہ ادگلا ہوا ہے تو اس میں ٹماٹر ڈال دیں تاکہ یکجان ہو جائے۔ اب آپ نے کیا کیا، ٹماٹر بھی گل گیا، اب آپ نے گوبھی کاٹ لی، گوبھی تو منٹوں میں گلتی ہے۔ اب آپ نے جب دیکھا گوشت گل گیا ہے، بننے قابل ہو رہا ہے، ٹماٹر بھی گلنے والے ہو گئے ہیں، تو اب آپ نے کیا کیا کہ دیکھیں، میں آسان والی ترکیب بتاتی ہوں کہ یہ کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو، میں نہیں بتاتی کبھی بھی، کیونکہ دیکھیں مشکل میں نہیں پڑنا چاہیے۔ کہتے نہیں یوں کان پکڑ لو اب، یا گھما کے پکڑ لو، تو لوگ گھما کے پکڑواتے ہیں کان، مشکل۔ ہماری بیٹی تھی، میٹرک کے بعد شروع کر دیا تھا اس نے پکانا، کیونکہ میں بیمار رہتی تھی تو سالن تو پکانا ہی پڑتا تھا۔ میں یقین کریں، میں 1 پیاز تک بھی نہیں چھیلتی تھی، اب تو پھر بھی میں سالن والن پکانے لگ گئی تھی بہو کے بعد۔ تو کیونکہ کام والی سے نا ذائقہ اچھا نہیں لگتا، کام کرنے والی سے، ہے کہ نہیں، وہ اپنے گھر کا ٹیسٹ نہیں آتا۔ تو اب آپ نے پھول گوبھی کاٹ لی، دھو وہ بھی لیا، سب کچھ کیا۔ اب آپ نے وہ گوشت بھون رہے ہیں نا، اسی میں پھول گوبھی
کاٹی ہوئی ڈال دی. اب آپ اس کو تھوڑا سا بھونیں. اب آپ نے بھونی، پھر اس کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال دیا، 1 کپ یا آدھا گلاس ڈال دیجیے. آپ نے آدھا گلاس ڈال دیا. اب اس کو ڈھک دیں. بھون تو آپ نے تھوڑا سا لیا، مسالہ بھی آپ کا کچا نہیں رہا، پیاز بھی آپ کی گل چکی ہے، ہر چیز ڈالی ہوئی ہے نا ہم نے. مزیدار تو بہت ہو گیا ہے، وہ گوشت ہی ویسے کھائیں گے تو آپ کو مزیدار لگے گا. ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ سب کر دیا. اب آپ نے دیکھا کہ آپ کی ایک بھاپ میں گلتی ہے ویسے گوبھی. اب آپ نے دیکھا کہ گوبھی تو آپ کی بالکل گل گئی. اب آپ نے کیا کیا، ادرک، ہری مرچیں یا ثابت بھی اگر ہری مرچیں ڈالنا چاہیں تو 2-4 ڈال دیں، اس سے خوشبو اچھی آتی. اور دھنیا، ادرک، مرچی یہ آپ نے کاٹ کے جب ڈش آؤٹ کریں گی، اگر آپ کا دل چاہے تو پھر آدھا کپ آپ پانی ڈال دیں کہ جیسے گریوی جیسی نہیں ہوتی ہے وہ ہو جائے. آپ کا گوبھی گوشت ماشاء اللہ تیار ہے. اب چاہے آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں، چاول کے ساتھ کھائیں. کچھ گھروں میں چاول بھی، میرے گھر میں چاول پکتا ہے، میں نہیں کھاتی لیکن چاول روٹی دونوں ہمارے یہاں پکتا ہے. کہ روٹی بھی پکتی ہے اور چاول ضرور، چاہے کوئی ضروری نہیں کہ بگھار والے ہی چاول پکیں، بوائلنگ چاول بھی پکتا ہے. ہم لوگ ویسے بنگالی نہیں ہیں لیکن کیونکہ یو پی کے رہنے والے تھے تو ہمیشہ دال چاول بھی ہوتی تھی کہ ضروری ہوتا تھا دال چاول. تو میری سسرال میں تو ہمیشہ دال چاول، ایک سبزی، ایک گوشت، 3 چیزیں پکتی تھیں. تو یہ سب ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو بھی اچھا لگے گا. اور ماشاءاللہ انشاءاللہ بہت مزے کا آپ کا سالن پکے گا. اور مجھے بھی بتائیے گا پھر. تو بہت مزہ، مجھے دل چاہ گیا میرا کھانے کا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ مجھے سبسکرائب بھی کریں گے. کہیں میں نے غلطی کی ہوگی نمک ومک ڈالنے کی تو وہ آپ لوگ اپنے دماغ سے سمجھیں گے. تو پھر سبسکرائب بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، اور نانی کو کوئی غلطی کی ہوگی نانی نے تو معاف بھی کریں گے. تو پھر اللہ حافظ.